بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم وائس چانسلر یونیورسٹی آف چکوال ڈاکٹر بلال صاحب، محترم اساتذہ کرام، خواتین و حضرات، اسٹوڈنٹس، آج کا دن یونیورسٹی آف چکوال کے لیے اور میرے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے، انتہائی اہم دن ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب کے لیے بھی یہ اتنی ہی خوشی اور آنر کا دن ہے. تمام یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے، چکوال کے شہریوں کے لیے. یہ جو سٹی کیمپس ہے اس کی ہم آج انوگریشن کرنے جا رہے ہیں. جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ یونیورسٹی کا افتتاح 2 سال پہلے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بلکسر کے مقام پہ کیا تھا، اور جو انجینئرنگ کیمپس بلکسر میں بن رہا ہے اس کا تو اب تقریباً کام کمپلیٹ ہونے والا ہے، بلکہ بڑی تیزی سے جاری ہے. انشاءاللہ 2023 تک مکمل ہو جائے گا. لیکن اس چیز کی بھی انتہائی اشد ضرورت تھی کہ یہ جو پوسٹ گریجویٹ کالج چکوال کو ہم نے سٹی کیمپس میں کنورٹ کیا تاکہ شہر کے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو اور ان کو 16 کلومیٹر بلکسر نہ جانا پڑے، بلکہ ان کے لیے تعلیم اور جو ارد گرد کے لوگ ہیں، اور کیونکہ یہ آلریڈی اسٹیبلش جگہ تھی، اس کو اپ گریڈ کر کے اس کی شکل بھی ورلڈ کلاس یونیورسٹی کی طرح بننی بہت ضروری تھی. تو اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب سے دوبارہ ریکویسٹ کی، اور یہ جو 1.4 بلین کا PC1 ہے یہ اپروو بھی ہو گیا اور اس کے لیے فنڈنگ بھی آ چکی ہے. تو انشاءاللہ اس پہ کام آلریڈی کل سے شروع ہو چکا ہے. جیسے VC صاحب نے ڈیٹیل بتا دی ہے، میں اس پہ نہیں جاؤں گا. صرف ایک بات اور ایڈ کر لوں کہ ایک بلڈنگ جو جب ہماری گورنمنٹ شروع ہوئی تھی تو میں نے کالج کے فنڈ سے بنوانی شروع کی تھی، وہ بھی میرا خیال ہے کہ تقریباً 2 ماہ میں کمپلیٹ ہو جائے گی، BS4 بلاک کی، جو کہ یونیورسٹی کے اندر تھی. میں آج کے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ کا کیوں میرے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے اور کیوں میں اتنا پیشنیٹ تھا کہ یہ کمپلیٹ ہو جائے. لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کروں، میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ جو میرا ایک خواہش تھی کہ چکوال کو ایک اعلیٰ تعلیمی دستگاہ دی جائے اور میں تعلیم کے لیے کچھ کر سکوں، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور چکوال کے لوگوں نے میری مدد کی. آپ سب کا شکر گزار ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کا شکر گزار ہوں، اور سردار گروپ کے جنہوں نے ووٹ دیے اور ہم جیتے الیکشن، اور ان سب سے زیادہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے وہ منسٹری دی جو میں چاہتا تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ جو پروجیکٹ میرے دل کے بڑے قریب تھے ان کو میں کرنے میں کامیاب ہوا. میرا جو اس سے پیشن ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں. پالیٹکس میں کوئی شوقیہ نہیں آیا، نہ مجھے کوئی چودراہٹ کا شوق تھا، نہ ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آباء و اجداد کو بڑی عزت دی اس علاقے میں بھی، اور ایک تاریخ میں جب فیوڈلزم کا دور تھا تو پنجاب کے بڑے فیوڈلز میں ان کا شمار ہوتا تھا. یہ عوامی دور ہے، جمہوریت کا دور ہے. اس میں آپ MP یا MNA اس لیے نہیں بنتے کہ آپ کو کوئی پینچی کا شوق ہو، یا اس لیے نہیں بننا چاہیے. یہ اب پڑھی لکھی جنریشن پاکستان میں آ رہی ہے. اب آپ الیکٹڈ نمائندے اس لیے بنتے ہیں کہ آپ اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کیا کام کر سکیں. میں جب امریکہ میں تھا اور جب میں تعلیم حاصل کر لی تو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، پاکستان میں بھی جائیداد تھی، دولت تھی، کوئی ایشو نہیں تھا. اور امریکہ میں جس فیلڈ میں تھا اس میں مجھے لگ رہا تھا کہ بہت جلد میں ملینز آف ڈالرز کما لوں گا، بلکہ یقین تھا مجھے جس طرح اس وقت انڈسٹری چل رہی تھی. تو مجھے یہ فیل ہوا کہ زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور بہرحال وہ پیسے کما کے آپ کبھی مقاصد پورے نہیں کر سکتے. پیسے جتنے مرضی آپ کما لیں آپ کو کبھی سیٹسفیکشن نہیں مل سکتی. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے ملک میں تعلیم کی بہتری کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا جائے، اور اس لیے میں واپس آیا یہاں پہ. میں نے شروع میں کیونکہ ظاہر میں گورنمنٹ میں تو نہیں تھا، تو جو میرے اپنے وسائل تھے اس کے مطابق ایک پروجیکٹ شروع کیا مائلز کالج کے نام سے، جو کہ اللہ کے فضل سے آج اس کو 23 سال ہو گئے ہیں، اور بڑا ایک چکوال میں ایک مثبت اس کا رول ہے. اور obviously وہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے. پالیٹکس میں آنا یا نہ آنا کبھی میری کوئی مجبوری نہیں تھی ذاتی، ویل کنیکٹڈ تھا. لیکن میں جس
جس وجہ سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ملا، مجھے لگتا تھا کہ وہ ان کا جو گول ہے، ایک تو صحت کی بہتری اور ایک تعلیم کی بہتری، تو اوریجنلی جو میری ان سے ملاقات ہوئی وہ صرف اس لیے کی میں نے ان سے ملاقات، پھر ان کے انسسٹ کرنے پہ میں نے پالیٹکس جوائن کی، اور جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ میں قومی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ تھا، میں نے اپلائی نہیں کیا صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ کے لیے، لیکن کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا کوئی گول پورا کرنا ہو تو راستے اللہ تعالیٰ خود بنا دیتا ہے، تو مجھے اگر میں صوبائی وزیر نہ بنتا اللہ تعلیم کا تو شاید یہ یونیورسٹی نہ بنائی، کیونکہ قومی اسمبلی میں بیٹھ کے بہت سارے کام نہیں کر سکتے جو کہ صوبائی اسمبلی میں کر سکتے ہیں، تو وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ٹکٹ بھی دلوا دیا اور منسٹری بھی مل گئی، تو یہ ایک وسیلہ بنا کے ہم یہ آج کر سکیں۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ابھی تو صرف 2 سال ہوئے ہیں یونیورسٹی کو شروع ہوئے، ابھی آپ کا اس کا امپیکٹ آپ کو نظر آنا شروع نہیں ہوا، اس کا امپیکٹ ہر آنے والے سال کے ساتھ جو ہے وہ علاقے کو اس کا اثر نظر آنا شروع ہوگا، اور یہ جب 10-15 سال گزر جائیں گے تو ایک پورے چکوال کی شکل چینج کر دے گا پروجیکٹ۔ اور اس پروجیکٹ میں میں ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ تمام جو چکوال کے لوگ ہیں وہ اونرشپ لیں، اور وہ لیں گے، کیونکہ دیکھیں اب تعلیم وہ جس کو کہتے ہیں کہ میوچول انٹرسٹ ہے ہمارے بچوں کا، چکوال کے جو بچے ہیں ظاہر ہے وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ نہیں کرتے، یہ تمام جو اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ساجھا جام ہے یہ، اور اس میں جس طرح یہ کالج اگر ایک زمانے میں بنا تھا، میرے دادا کا اس میں ایک رول تھا، تو اس کے بعد بھی اس میں ترقی ہوتی رہی، یہ پیچھے ہال بنا، سیٹھی صاحب نے ہال بنوا دیا، سردار غلام عباس خان نے بہت بڑی بلڈنگ بنوا دی، ابھی گزشتہ دور میں محترمہ عفت لیاقت نے جو بلڈنگ بنوائی وہ کمپلیٹ ہو گئی، یونیورسٹی کا حصہ بن گئی ہے، تو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ظاہر ایک سٹی کی جوائنٹ اونرشپ ہے، جو کچھ ہم کر سکے ہیں اور جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ کنٹینیو رہنا چاہیے، اور یہ انشاءاللہ رہے گا۔ یونیورسٹی کو جو فنڈنگ مل چکی ہے یہ آلریڈی اب یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے، تو یہ اب یونیورسٹی نے اسپینڈ کرنی ہے۔ اب یہ وائس چانسلر صاحب کا، ان کی ٹیم کا، خصوصاً میں جھکڑ صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، کریڈٹ دوں گا کہ اگرچہ ان کا تعلق جو ہے وہ جھنگ سے ہے، اور میں جب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں مجھے کسی نے تعارف کرایا کہ یہ ایک بڑے لائق آفیسر ہیں اور بڑے آنیسٹ اور کیپیبل ہیں، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی تب ابھی یونیورسٹی نہیں بنی تھی، تو میں نے کہا مہربانی کریں کہ ابھی چکوال چلے جائیں اور ہمارا کالج ٹھیک کر دیں، کیونکہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ تھا وہ ایسا تھا کہ جس ادارے میں بھی گئے اس کو یہ اوپر لے کے گئے، تو یہ انہوں نے بڑی مہربانی کی، اور وہ اب چکوال کو اپنا شہر سمجھ کے اور اس یونیورسٹی کو اپنی یونیورسٹی سمجھ کے دن رات کام کر رہے ہیں، تو میں اپنے واقعی ان کو بالکل صحیح اپلاؤز کیا، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور باقی تمام ٹیم کا جو اس پروجیکٹ میں دن رات کام کر رہی ہے، جو CNW ڈپارٹمنٹ، ڈپٹی کمشنر صاحب کا آفس ہے، اینڈ میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل ضرور شیئر، اور 2-3 دفعہ تو ہو چکی ہے، لیکن یہ ڈسٹریبیوٹیڈ کیمپس کا ماڈل ہے، جس طرح یونیورسٹی ٹاؤن اس کو کہتے ہیں جو پورے شہر میں یا پورے علاقے میں اس کے مختلف کیمپسز ہوں، اور وہ یہ جو تلگنگ روڈ ہے یہ یہاں سے لے کے بلکسر تک ایک اس کا ظاہر ہے سٹی کیمپس یہ ہے، ایک مرید میں انشاءاللہ جو زمین آلموسٹ ہوپ فلی ایکوائر DC صاحب جلدی کمپلیٹ کر لیں گے پروسیس، تو ایک کیمپس مرید میں بنے گا جس میں فیکلٹی آف ایگریکلچر اور نئی فیکلٹیز جو بھی یونیورسٹی چاہے گی وہ ڈیولپ ہوتی جائیں گی، اور بلکسر میں اسٹرکٹلی فیکلٹی آف انجینئرنگ، اور 3 سال جب یونیورسٹی کو ہو جاتے ہیں، ابھی 2 سال ہوئے ہیں، تو پھر یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ڈائریکٹ فنڈنگ بھی لے سکتی ہے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وائس چانسلر صاحب جو ہیں وہ اس پہ بھی کام کریں گے، اور اگلے سال فنڈنگ لے کے تو ایگریکلچر کی فیکلٹی بھی اس میں ایڈ ہو جائے گی۔ انویژن ہم نے یہ کیا تھا اور انشاءاللہ یہ ہوگا کہ یہ کم از کم 30-40 ہزار اسٹوڈنٹس کی یونیورسٹی بنے، اور اسی لیے یہ اتنا رقبہ بھی ایکوائر کیا جا رہا ہے، اور یہ اس کا کیونکہ راولپنڈی ڈویژن میں کوئی بھی بڑی یونیورسٹی نہیں ہے سرکاری، جس طرح بھاولپور میں اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور ہے، یا ملتان میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ہے، لاہور میں تو خیر بہت یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹی آف پنجاب ہے، فیصل آباد میں بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، تو پورے راولپنڈی ڈویژن میں کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں تھی، تو ہم نے انویژن کیا کہ یہ پنڈی ڈویژن کی بڑی یونیورسٹی ہوگی انشاءاللہ، اور
یہ جو صرف 3 ارب تو صرف یہ ہے، لیکن اس کے علاوہ 1 ارب کا HCC آلریڈی پروجیکٹ کر چکی، تو 4 ارب تو انہی سالوں میں اس پہ خرچ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آبویسلی جو پہلے اثاثے موجود تھے وہ بھی اربوں کے تھے، تو کم از کم یہ 8-10 ارب روپے کا ایک اثاثہ ہے چکوال کے شہریوں کا، جس کی تمام آپ کی جو ہے آپ سب کی یہ جوائنٹ اونرشپ ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ جو ہے یہ دن بدن جو ہے یہ چکوال کے لیے ایک روشن ستارہ، ایک چکوال کا آئیکن ثابت ہوگا، اور چکوال کا علاقہ جو آلریڈی تعلیم کی وجہ سے پاکستان میں جانا جاتا ہے کہ اتنے زیادہ لٹریسی ریٹ ہے، یہ جو ہمارے بچے ہیں اور اسپیشلی جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ان کے لیے دوسرے شہروں میں جا کے پڑھنا بہت مشکل تھا، اور ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہوگی۔ 2 کام ہم نے اور جو گزشتہ 1-2 دن پہلے کیا ان کا بھی ذکر کرتا جاؤں کہ یونیورسٹی کے ساتھ جو اٹیچڈ کالجز ہیں، جو کئی لڑکیاں وہ کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھنا چاہتی، تو ہم نے جو لڑکیوں کا کالج چکوال میں اور لڑکیوں کا کالج تلہ گنگ میں ان کو بھی 4 ایئر کالج ڈکلیئر کر دیا، اور وہ بھی افیلیٹ ہوں گے یونیورسٹی آف چکوال کے ساتھ، اور اسی طرح تلہ گنگ میں جو لڑکوں کا کالج ہے اس کو بھی ہم نے 4 ایئر کل BS4 کا درجہ دے دیا، تو کیونکہ آبویسلی پورا ضلع ہے اور آپ نے تلہ گنگ کے بچوں کا بھی اتنا ہی خیال رکھنا ہے، اور تو اس لیے بڑا ضروری تھا۔ ایک اور پروجیکٹ جو اینڈ میں ذکر کر کے اجازت چاہوں گا، کیونکہ اس کا 1-2 دنوں میں افتتاح ہونے والا ہے، جو بڑا، کیونکہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں تو اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا گورننس پہ، وہ ہے ای سہولت سینٹر، جو میری جو منسٹری ہے IT کی، وہ صرف بڑے شہروں میں وہ یہ بناتی ہے، ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ابھی تک 7 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہے، 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں وہ بن چکا ہے، اور چکوال پہلا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے جہاں پہ وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور پرسوں انشاءاللہ اس کی اناگوریشن ہو رہی ہے۔ اس میں تقریباً 56 یا 60 سروسز ہیں گورنمنٹ کی، جس میں رجسٹری سے لے کے فرد یا آپ کا کیا کہتے ہیں ڈومیسائل اور ڈرائیورز لائسنس